آباء و اجداد و بزرگوں کی قربانیاں ہیں. انہوں نے اپنے وقتوں میں قربانیاں دی، تکلیفیں برداشت کی، ٹھنڈی روٹیاں بھی کھائیں، بھوکے بھی رہے، ایسے بھوکے بھی رہے کہ 4 دن 5 دن ہفتہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور ایسے بھی رہے کہ لکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہڈیوں کے اوپر اور ردی کاغذ کے اوپر اور چمڑے کے ٹکڑے لے کے اس کے اوپر اللہ کے دین کو محفوظ کرتے رہے. اور جب ان تکلیفوں کے ساتھ انہوں نے پڑھا تو اللہ نے ان کے فیض کو بھی دنیا میں جاری کیا. اور آج دنیا کفر کی نظر میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہی مسجد و مدرسہ ہے، اور یہی مسجد و مدرسے کے ساتھ متعلقہ لوگ ہیں. آج دنیا کفر اس بات پہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان کی زندگی سے، مسلمان کے کردار سے، مسلمان کی معاشرت سے، مسلمان کی سوچ سے، مسلمان کی فکر سے مسجد کی عظمت اور مدارس کی اور علماء کی اور دین کی اہمیت کو ختم کر دو. جب دین کی اہمیت ختم ہو جائے گی، جب علماء کا کردار وہ مشکوک ہو جائے گا، جب علماء کے کردار پہ انگلی اٹھانے کا موقع مل جائے گا تو یہ قوم، یہ نوجوان، یہ خود بخود دین سے دور ہو جائیں گے. تو اگر دنیا کفر وہ رسول اللہ کی سنتوں کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے تو پھر میں اور آپ کہ جو ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا غلام گردانتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے لیے شرف محسوس کرتے ہیں، ہم اس بات کو اپنے لیے اعزاز محسوس کرتے ہیں، تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ اگر دشمن اللہ کے نبی کی سنتوں اور اللہ کے نبی کے پسندیدہ مقامات کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے تو پھر میرا اور آپ کا اور ہر مسلمان کا فرض یہ نہیں بنتا کہ ہم اللہ اور نبی کے پسندیدہ مسجد اور مدرسے ہم ان کو مزید آباد کریں یا نہ کریں. ہم اللہ اور نبی کی سنتوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کہ آج دنیا کفر اس کو مٹانے پہ تلی ہوئی ہے، ان کو ہم زندہ کریں یا نہ کریں. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے، یہ ہمارے دین کی غیرت ہے، دین کی غیرت. اور یاد رکھو کہ غیرت وہی کرتا ہے جس میں غیرت ہوتی ہے. جس میں غیرت نہ ہو وہ کبھی بھی غیرت نہیں کرتا ہے. اور اللہ کا دین، اللہ سب سے بڑا غیور ہے، اور اس کے بعد اللہ کا معبود محمد رسول اللہ سب سے بڑے غیور ہے. یورپ میں کتے اور بلی کو تکلیف ہوتی ہے تو یورپ کا میڈیا چیختا ہے، لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی خون بہ رہا ہے تو وہ مسلمان کا بہ رہا ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ آج مسلمان کے جتنے بھی حکمران ہیں وہ سارے کے سارے بے غیرت ہیں. ان سے دین کی غیرت ختم ہو گئی ہے. اگر ان میں دین کی غیرت ہوتی، دین کی اہمیت ہوتی، جبکہ مسلمان کے خون کی اہمیت حدیث مبارکہ میں آتا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو مخاطب کیا، صحابہ سے سوال کیا کہ میرے صحابہ بتاؤ یہ آج کا دن یہ کون سا دن ہے، یہ مقام یہ کون سا مقام ہے، یہ شہر کون سا شہر ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہو گئے، ہم یہ سمجھے کہ شاید اللہ کا نبی شاید اس کا کوئی نیا نام تجویز کر رہا ہے. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا آج یوم عرفہ ہے یا نہیں؟ ہم
ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ آج یوم عرفہ ہے. کہا کیا یہ عرفات کا میدان ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ عرفات کا میدان ہے. کہا کیا یہ شہر مکہ شہر ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ شہر مکہ شہر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رب کعبہ کی قسم کہ آج کے دن کی حرمت، اس مقام کی حرمت، اس شہر کی حرمت، ان تمام حرمتوں سے بڑھ کے ایک مسلمان کے خون کی حرمت ہے. حضور نے تو مسلمان کے خون کی یہ قیمت لگائی، اور آج مسلمان کا خون وہ کتے اور بلی کے خون سے زیادہ آسان ہوتا ہے. آج جس وقت چاہ ڈرون حملہ کر دیا، بے گناہ مسلمان عورتیں اور بچے اس میں شہید ہو گئے، اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. آج جس جگہ چاہا مسلمان کو پکڑ لیا، اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے. ایک چیز کی غیرت وہ تھی کہ سندھ کی ایک بیٹی نے آواز دی تھی اور محمد بن قاسم پہنچ گیا تھا. اور ایک آج بے غیرتی کی انتہا یہ ہے کہ خود اپنی بیٹیاں پکڑ کے ہم امریکہ کے حوالے کرتے ہیں. آج ایک آسیہ صدیقی نہیں، نہ معلوم کتنے ہماری بیٹیاں اور بھائی اور ہمارے بزرگ آج ان کافروں کی قید میں. لیکن چونکہ ہم پہ حکمران ایسے مسلط ہو گئے کہ جن میں نہ اپنی غیرت ہے اور نہ دین کی ہے، تو یہ مسجد و مدرسہ یاد رکھے، کیونکہ اللہ خود غیور ہے. میں نے پہلے عرض کیا اللہ خود غیور ہے، اور پھر کائنات میں سب سے بڑا غیرت والا وہ محمد رسول اللہ ہے. اور پھر کائنات میں غیرت سکھانے والا، غیرت بتلانے والا، عظمت کا راستہ بتلانے والا وہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہے. اور ان تعلیمات کو پھیلانے والے یہ مسجدوں مدرسوں کے بوریا نشین ہیں. میرے عزیزوں، میرے ساتھ ضرورت اس بات کی ہے. آج ہم کو یہ الزام لگتا ہے کہ یہ مولوی یہ تنگ نظر ہے، یہ مولوی جو ہے یہ جائز ہے. ان مولویوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں آج دنیا کہاں پہنچ گئی، دنیا کیا کر رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ جتنا ادراک اور جتنی فہم اور جتنی فراست اللہ نے اپنے کلام اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات میں رکھی ہے، اتنی فراست دنیا کے کسی فن میں نہیں ہے. تو یہ الزام ہم پہ آتا ہے کہ یہ تنگ نظر ہے. نہیں، ہم قطعاً تنگ نظر نہیں. دین رسول اللہ کی شریعت مطہرہ، رسول اللہ کی تعلیمات وہ کبھی بھی تنگ نظری کی دعوت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، بہترین بزنس مین بنائیں، سیاستدان بنائیں، سائنسدان بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن خدا را اس کو مسلمان بھی بنائیں، اس کو مسلمان بھی بنائیں. آج ہمارے جو معاشرے کی حالت ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو پریشانی گھروں کے اندر خصوصاً والدین کو ہے وہ اولاد کی نافرمانی ہے. کہ جی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، بیٹے نافرمان ہو گئے ہیں، بیٹیاں نافرمان ہو گئی ہیں. ابھی یہ جو پرسوں جو واقعہ لاہور میں ہوا، جسٹس جاوید اقبال کے والدین کو جو قتل کیا گیا، وہ میں خبریں سن رہا تھا. وہ خبروں نے یہ کہا کہ جی وہ دونوں، باپ کی عمر 80 سال تھی اور والدہ کی عمر 70 سال تھی، تو وہ دونوں علیحدہ رہتے تھے، علیحدہ. ویسے میرے